اس محفل حسینی کے معزز مہمان خطیب العصر حضرت پروفیسر عبدالحکیم بوترابی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خیالات سے آپ سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت پروفیسر عبدالحکیم بوترابی صاحب جو کہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول۔ صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی اور میرے محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں نے جو اتنا انتظام کیا ہے تو لازمی یہ ہے کہ سامعین کو کچھ دیا بھی جائے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ میں پشاور کے تمام پروگرام منسوخ کر کے جو یہاں پہنچا ہوں تو 5 منٹ کے لیے میں نہیں پہنچا ہوں۔ تو عزیزان محترم، تقریر میں ہمیشہ جس طرح مولانا قادری صاحب نے قبلہ کہا اور وہیں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پر مسلمانوں کو اتحاد ہے، اور وہ ہے ختمی مرتبت کی ذات اور امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ ہمارے محترم مہمان اور ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو تقریر کی وہ اپنی جگہ پر بجا ہے کہ اتنا مواد ہے حسینیت میں کہ قیامت آ جائے لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ لیکن حسین نے جو اپنی جان دی تو کس چیز کے پیچھے تو ضرور دی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کا بھی یہی طرز بیان ہے کہ جتنا حق کو ظاہر کرو اتنا ناحق کو بھی ظاہر کرو، کیونکہ اگر صرف حق کو انسان ظاہر کرے تو ناحق کا پتہ نہ چلے گا، اگر انسان حق کو ظاہر کرے تو باطل کا پتہ نہ چلے گا۔ اس وجہ سے میں نے اتنے بڑے مجمع میں قرآن حکیم کی ایک مختصر آیت تلاوت کی ہے کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی اللہ نے پہلے نفی اور بعد میں اس بات لے کر آیا کہ نہیں ہے محمد مگر رسول۔ حالانکہ یہ توحید کا بہترین کلمہ تھا کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے
کہ انسان کے دل میں شبہات پیدا ہو وہ کوئی اور بھی خدا ہے، تو اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اور اللہ مگر اللہ، تاکہ جھوٹے خداؤں کا شبہات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی اللہ نے عالم انسانیت کو بتایا کہ میرے رسول کی زندگی میں پہلو نہیں ہے کہ کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے، کبھی بشر ہے، کبھی ہم جیسا ہے، نہیں ہے محمد مگر رسول، یعنی جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے، اور اس کے زندگی کا اور کوئی پہلو نہیں ہے، وہ صرف رسول ہے۔ اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو محمد نہیں اٹھتا، رسالت اٹھتی ہے۔ اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے تو محمد نہیں اٹھتا، رسالت اٹھتی ہے۔ اگر کسی کو کندھوں پر اٹھاتا ہے تو یہ محمد نہیں اٹھاتا، رسالت اٹھا رہی ہے۔ کسی کو بستر پر سلاتا ہے تو محمد نہیں سلاتا، رسالت سلا رہی ہے۔ کسی کو میدان میں بھیجتا ہے تو محمد نہیں بھیجتا، رسالت بھیج رہی ہے۔ کسی کو بلاتا ہے تو محمد نہیں بلاتا، رسالت بلا رہی ہے۔ اور کسی کو دربار سے نکالتا ہے تو محمد نہیں، رسالت نکال رہی ہے۔ نعرہ حیدری، ہماری مسلمانوں کی میں نے تقریباً پوری دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا میں میں نے تقاریر کی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں پہچانا۔ ارے بھائی حسین تو تب سمجھ میں آئے جب ہم رسول کو پہچانے۔ یہ کتاب جو سیٹنک ورسز جس پر بین ہے پاکستان میں نے دوسرے ممالک میں وہ پڑھی۔ حالانکہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں پہچانا، کیونکہ نہیں ہے محمد مگر رسول۔ اور جلدی جلدی کر کے آج کی گفتگو کو ختم کروں، لیکن آپ کو کچھ دے کر پھر میں پشاور روانہ ہو جاؤں کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے حبیب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر علی کی محبت، مگر حسین کی محبت، مگر بطول کی محبت، مگر حسن کی محبت۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ تمام میرے مسلمان بھائی یہاں تشریف فرما ہے، میں نے کیا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے، اسی لیے میں نے نام لیے کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ کہا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون ہے قربا، تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو اس کی کیا معنی ہوئی کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں مگر علی کی محبت، بطول کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت۔ کون ہے وہ مسلمان جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا؟ سارے مانتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے، اور جو عمل کا انکاری ہے وہ کافر ہے، جو نماز کا انکاری ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن میں ببانگ دول کہتا ہوں یہاں کراچی میں کہ کوئی ایک آیت مسلمان دکھائے ایسی
جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے رسول کہہ دو کہ میں کچھ نہیں مانگتا مگر نماز، میں کچھ نہیں مانگتا مگر روزہ، میں کچھ نہیں مانگتا مگر حج، تو میں خطابت چھوڑ دوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا مگر علی کی محبت، میں کچھ نہیں مانگتا مگر حسین کی محبت، میں کچھ نہیں مانگتا مگر بطول کی محبت۔ اللہ نے اور رسول نے مل کر بتایا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز لازم لیکن ان کی محبت، روزہ وہ جن میں ان کی محبت، زکاتیں وہ جن میں ان کی محبت، حج وہ جن میں ان کی محبت۔ اور ایک آیت اور پڑھ کر آپ کو قریب لے کر آؤں کہ اللہ نے فرمایا سورۃ دہر میں وما تشاؤون، میں نے کیا اور میں متفق ہوں اسی بات پر۔ چیف جسٹس ہمارے جو پہلے تھے کہ بھائی کائے کا مناظرہ؟ ارے بھائی مناظرہ کائے کا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو مناظرہ کائے کا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھائی یہ ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، کیا بات ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وما تشاؤون، اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو۔ سنو، بیٹھ جاؤ، عبدالحکیم بات کر رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ بات نہیں کر رہا۔ ارے قرآن شاہد ہے کہ بد اعمال تو جنت میں جا سکتا ہے، بد عقیدہ نہیں۔ شیطان کا عقیدہ غلط تھا، اور وہ بھی خدا کے بارے میں نہیں، خدا کے بارے میں نہیں۔ نعرہ لگائیں زور سے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے ان کی محبت ہے، پہلے ان کی محبت ہے، نماز بعد میں ہے۔ ارے یہ قرآن میں کیا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، ناس بھی ہوگا، عبادت کرے گا لیکن جائے گا جہنم میں۔ ارے یہ ناس بھی عبادت کے جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہاں گئی اس کی نماز کہ عبادت کر کے جہنم میں جا رہا ہے؟ اور علامہ ابن حجر عسقلانی سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا ناسبی ہے جو جہنم میں جائے گا، آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علی فانہ ناسبیہ، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ ناسبی ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے آپ کو حسینی ہونے کا ثبوت دو، بابا نے بلند نعرہ حیدری۔ سنو، ارے ایمان جو چیز ہوتی ہے اس کا وجود ہوتا ہے۔ میں مولانا سے پوچھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ سر پر قرآن رکھ کر کے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ عبدالحکیم بات کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے؟
ارکان کیا چھوڑو، عبدالحکیم پڑھ رہا ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ علی جب خندق میں چلے، علی خندق کو چھوڑو، علی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے حسین بیان کرنا۔ حیدری، درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میرے محترم سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن 1,00,000 آدمی کو اگر ایک آدمی بے وقوف بنائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اور نہ کسی گروپ سے تعلق ہے۔ نہ میں مسجد کا خطیب ہوں، نہ میں جنازے نماز پڑھاتا ہوں، نہ میں استخارہ کرتا ہوں، نہ میں تعویذ لکھتا ہوں۔ میں نے مولا سے منبر مانگا تھا جو مجھے مولا نے دیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور میری موجودگی میں میرے مولا کے خلاف کوئی بات کرے تو یا تو مر جاؤں اسی دن۔ نعرہ حیدری! تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ اللہ نے کہا وما تشاؤون، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، اے اہل بیت رسول تم کچھ نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ یعنی نہیں گھبرائے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں عرض کیا کروں کہ ایک آدمی جس کے پاس 30 ڈگریاں ہیں وہ ابھی تک خاموش سن رہا ہے، جس کو گرامر کا پتہ نہیں۔ اب میں ایسے ہی چلا جاؤں تو کل مجھے قیامت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ اب جس کو یہی پتا نہیں ہے، درود کا پتا نہیں ہے، میں نے عرض کیا بھائی اصل میں جو اختلاف ہے وہ رسول کی ذات پر ہے۔ جب ہم نے رسول کو پہچان لیا تو پھر حسین ہماری سمجھ میں آئے گا۔ خدا کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ اس کا یہی پہلو ہے کہ یہ رسول ہے، ہر وقت رسول ہے۔ بھائی گھبرا گئے شاید، یہ 24 گھنٹہ رسول ہے۔ اور عزیزان محترم یہی سبب ہے جو آیت جس پر بحث ہوئی اور جہاں سے بحث چلی تو میرے اوپر واجب ہے کہ آپ کو سمجھا کر میں آگے چلوں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، نبی پر نہیں، النبی پر۔ اب کراچی والوں کچھ تو اتنے بڑے بڑے عالم یہاں گزرے ہیں تو کچھ تو آپ بھی سمجھیں کہ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر، نبی پر نہیں، النبی پر۔ یہ الف لام جنسیہ کا ہے، معرفے کا نہیں۔ بھائی سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے النبی پر، النبی پر، نبی پر نہیں، النبی پر۔ الف لام جنسیہ کا ہے، اور اسی لیے کوئی کتاب نہیں ہے۔ نوجوان جو بیچارے یہاں چیخ رہے تھے، کیوں چیخ رہے تھے؟ اسی لیے کہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب یہ الف لام جنسیہ کا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد۔ رسول نے فرمایا میرے اوپر دم بریدہ،
درود مت پڑھو. کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اسی لیے کہ درود النبی پر ہے، الف لام جنسیہ کا ہے، صرف میرے اوپر درود نہیں، جو میری جنس میں سے ہے، جو میری جنس میں سے ہیں ان پر بھی درود پڑھو. تو فرمایا آپ کے جنس میں سے کون ہے؟ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے بھائیوں نے لکھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آگے کوئی کسی کتاب میں درود نہیں ہے، یعنی آل رسول کی جنس میں سے ہے. آل رسول کی جنس. اور اللہ نے نبی کیوں کہا؟ رسول نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں رسول پر، مجتبی پر، مصطفیٰ پر، نہیں، نبی پر. یا اللہ اپنے نبی کیوں کہا؟ تو شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم جب سے نبی ہے، جب سے نبی ہے میں تب سے درود پڑھ رہا ہوں. اور رسول نے آواز دی کنتو نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، مٹی نہ تھی، پانی نہ تھا. اللہ نے کہا جب سے نبی ہے، نبی اکیلا نہیں تھا تب بھی آل شامل تھی، جب سے یہ ہے میں اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے آئے ہیں، پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے. یہ ہے رسول، یہ ہے ہمارا رسول جس کا نام ہی خدا نے رکھا محمد. تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا، 2 جملوں میں پوری تقریر ختم کروں گا. اس کا نام ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. نوجوانوں، بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو اللہ کا نام ہے محمود، اس کا نام رکھا محمد. اللہ کا نام محمود اور اس کا نام محمد، دونوں کا مادہ حمد ہے، دونوں کا مادہ حمد. محمود کی معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو یا تعریف کی جائے، اور محمد کی معنی ہے جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے یا زیادہ میں زیادہ تعریف کی گئی ہو. اللہ کا نام محمود جس کی معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کی معنی جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. یا اللہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ آپ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، اس کا نام ہونا چاہیے تھا محمود، کیونکہ آپ کا نام ہے محمود یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، اور اس کا نام ہے محمد جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. تو شاید خدا کا جواب ملے کہ عبدالحکیم میری تعریف مخلوق نے کی ہے، انبیاء نے کی ہے، اوصیاء نے کی ہے، جنوں نے کی ہے، لیکن اس کی تعریف میں نے خود کی ہے. بھائی زور سے نعرہ لگاؤ، سو گئے شاید. نعرہ حیدری، زور سے نعرہ لگاؤ کہ یہاں کراچی والوں کو پتہ لگے. اس کا نام میری تعریف مخلوق نے کی ہے، اور اس کی تعریف میں نے خود خدا کی ہے. نوجوانوں، بزرگوں، یوم حسین پر آدمی کچھ تو بتائے کہ ہم جو حسینی ہیں، ہم حسین کو کس طرح مانتے ہیں، اس کا پیغام کیا ہے. حسین کا کم از کم پیغام تو ہمارا فرض ہے. میرے دوستو، آج خاکم بدہن
خدا نہ کرے اسی کراچی میں میں خدا کے خلاف ایک جملہ کہوں تو کل پریس میں آ جائے گا کہ عبدالحکیم سے زیادہ کوئی کافر نہیں ہے، اسی لیے کہ اس نے خدا کے خلاف یہ جملہ کہا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اتحاد ہو سکتا ہے رسول کی ذات پر، لیکن ایک بات ہے کہ اگر میں یہاں کراچی میں ایک جملہ رسول اللہ کے خلاف کہوں تو کل پریس میں آ جائے کہ عبدالحکیم کافر ہے جو خدا کے خلاف بات کرتا ہے۔ ارے جس کی مخلوق تعریف کرے اگر میں اسی سے عیب نکالوں تو میں کافر ہوں، اور جس کی خود خدا تعریف کرے اگر اسی سے کوئی عیب نکالے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں، آیتیں سنو غور سے تاکہ حسین ہماری سمجھ میں آ جائے۔ نوجوانوں کو خاص جنہوں نے یوم حسین یہ آرگنائز کیا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہر ایک کو کہنے کا موقع دیا جائے۔ جب اس نے بات کی تھی ہم خاموش تھے، ہماری بھی بات کوئی سنے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہ عبدالحکیم کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا، اور جب دے گا تو عبدالحکیم خطابت چھوڑ دے گا۔ ایمان 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 ایمان، یہ ایمان ہے کیا؟ ہمیں دکھاؤ تو صحیح ہے، ہمیں دکھاؤ، کیونکہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے میرے ایمان کا انکار کیا تمام اعمال کو رائیگان بنا دوں گا۔ نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، اب کہاں رہا نماز کا وجود؟ سارے سو گئے میرے دوستو شاید۔ نعرہ حیدری، سو نہیں، سو نہیں، کہاں گئی نماز؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے ایمان کا انکار کیا تو ان کے تمام اعمال کو رائیگان بنا دوں گا، ضبط نہیں حبط کروں گا۔ کیا کریں میرے دوستو، میرے نوجوانوں؟ واقعی کراچی بڑی اسٹیج ہے، لیکن پہلے مدرسوں میں جا کر پڑھو اور پھر تقریریں سنو۔ گرامر کے اعتبار سے قرآن گرامر ہے، اس کے گرامر کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ عربی آتی نہیں، گرامر آتا نہیں۔ میرے نوجوانوں یہی سبب ہے، اللہ کی عظمت کی قسم کوئی مسلمان کہے کہ عبدالحکیم نے غلط کہا تو سر عام مجھے پھانسی دی جائے، کہ اللہ نے کہا کہ جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ تو نماز رائیگان۔ کیا ہے ایمان؟ کہاں ڈھونڈے ایمان کو؟ اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اسی لیے تمام مسلمان اسی بات پر متفق ہیں کہ جب علی خندق میں چلے، ایمان لفظ نہیں، ایمان وجود ہے۔ ایمان لفظ کا نام نہیں، آواز کا نام نہیں، صوتی اثرات کا نام نہیں، ایمان وجود کا نام ہے۔ اور رسول نے یہ فرمایا، جب علی چلے تو پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان کا وجود بھی بتایا، کفر کا وجود بھی بتایا۔ سو گئے شاید، افسوس کی بات ہے نوجوانوں۔ نعرہ حیدری، ایمان کا وجود بھی بتایا، کفر کا وجود بھی بتایا، اور پھر آگے چلے تو پوچھا کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔
اسلام کا وجود بھی بتایا، شرک کا وجود بھی بتایا۔ تیسری مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ دین کا وجود بھی بتایا، نفاق کا وجود بھی بتایا۔ اب سارے ایک جیسے کیسے؟ رسول نے خندق میں فیصلہ کر دیا کہ میں عبدالحکیم تمہیں ایمان کا وجود بھی بتاتا ہوں، اسلام کا بھی، دین کا بھی، کفر کا بھی، شرک کا بھی، نفاق میں بھی۔ عبدالحکیم چاہے آج ہو چاہے کل ہو، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ یہ رسول ہے ہمارا۔ کون سا رسول؟ جس کے لیے اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ رسول بلند، اس کا ذکر بلند۔ گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ رسول بلند، اس کا ذکر بلند۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ کا کردار بلند۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ کا مقام بلند، آپ کا مکان بلند، خود بلند، اس کا ذکر بلند، اس کی ذات بلند، اس کی رفتار بلند، اس کی گفتار بلند، اس کا مقام بلند، اس کا مکان بلند۔ اور پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرے حبیب کے نہ چلنے میں آگے ہو، نہ بات کرنے میں آگے ہو۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ گرامر کے مطابق بات کروں کہ آپ کہاں سے لے کر آئے، یہ ان آیتوں میں، ان الفاظوں میں ہے۔ میرے حبیب کے نہ آگے آگے چلو، نہ آگے آواز کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اپنے آوازوں کو اور رسول کی آوازوں سے بلند مت کرو۔ عجیب جملہ، ایک ہی جملے میں اللہ نے پورے عقیدے کو اللہ نے ایک ہی بات میں سمیٹ دیا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور دیکھو جس طرح ایک دوسرے کو سمجھ کر تم بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر۔ کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہا، اور تم کراچی والے خاموش رہ گئے۔ کتنا بڑا جملہ کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے کو سمجھ کر بات کرتے ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر بات کرتے ہو، اگر تم نے میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھ کر بات کی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نماز ختم۔ اب بتاؤ نماز کہاں گئی؟ نعرہ حیدری! بھائی زور سے نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری! سمجھ میں آتی نہیں ہے بات؟ عقیدے کو پہلے عقیدے کو صحیح کرو کہ جس طرح تم اپنوں سے دوست سمجھ کر بات کرتے ہو، اگر تم نے رسول سے ایسے بات کی کہ یہ بھی ہم جیسا ہے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو رائگان بنا دوں گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔
تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، ٹیپ کا جواب ٹیپ سے دو. یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے نوجوانوں. کسی کو جرأت ہو جو دیوار پر ہمیں کافر لکھے، یہ ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے. نعرہ حیدری خاموشی کا نتیجہ ہے. یہ ہے رسول جس کو اللہ نے کہا طٰہٰ، اے میرے طیب، اے میرے طاہر رسول. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی. یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی. ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ تو مجلس میں آتے ہی کم ہیں نا. جب آتے ہی نہیں ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ احسان کرتے ہیں نا. ساری زندگی سارا سال سوتے رہتے ہیں. یہ نہ کرنا چاہیے، یہ نہ کرنا چاہیے. کسی نے جا کر آفس میں کہا یا علی مدد، نہیں کہو یا علی مدد، میرے نوکری کے پیچھے پڑ گئے. نعرہ حیدری. نہیں چاہیے مجھے، نہیں مجھے نہ ایم پی ایس، نہ ایم این ایس، نہ کوئی منسٹر چاہیے. مجھے علی چاہیے، مجھے حسین چاہیے. نعرہ حیدری. علی چاہیے. اگر تم نے یوم حسین والوں نے یوم حسین آرگنائز کیا ہے تو پھر سنو، سارا سال آفیسوں میں محرم میں آئیں گے، وہ بھی 9 دن نہیں آئیں گے. ان کو کیا پتا کہ حسین کیا ہے، ان کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. میں نے کہا یہ ہے ہمارا رسول جو طیب اور طاہر ہے، جو بے عیب ہے، جو ہر بات میں بلند ہے. کردار میں، ذات میں، بات میں، گفتار میں، مقام میں، عزت میں، عظمت میں بلند ہے. اگر مسلمان قسم خدا کی اتحاد کیا ہمارے بھائی ہیں، صرف دو جملے لکھ دے کہ رسول طیب اور طاہر ہے. کتنے گھبرا کے بیٹھے ہو میرے دوستوں. مجھے پتا ہوتا میں نہ آتا. میں پشاور سے، مجھے ضرورت کیا تھی یہاں آنے کی. میں ایسے جلسے نہیں بھائی، ہم ادھر ادھر والے نہیں ہیں. میں عبداللہ کی ادھر ادھر والا نہیں ہوں. تاریخ شاہد ہے، گورنمنٹ شاہد ہے. جنرل ضیاء الحق نے میرے سے بات کی تھی اسلام آباد ہوٹل میں. میں نے کہا نہیں جنرل ضیاء، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے. اور میں نے کہا تم جیسے جنرل میرے پیچھے چلتے ہیں، وہ میری ذاتی عزت نہیں، حسین کی وجہ سے. تو جس حسین کی وجہ سے میری عزت ہے، کہ میں اس حسین سے بے وفائی کروں، اس علی سے بے وفائی کروں؟ اگر یہ رسول ہے جو ہر ذات میں بلند ہے، طیب اور طاہر ہے. اللہ کی عظمت کی قسم بھائی نواب حیدر، ایک ہی آیت میں پڑھتا ہوں، ایک ہی آیت. میں نے کہا جواب ہے نہیں. بھائی جواب ہوتا ہے عقل کے ساتھ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر رسول طیب اور طاہر ہے تو قرآن حکیم کی ایک ہی آیت میں پڑھتا ہوں، اور یہ آیت ہے سورۃ النساء کی، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. دیکھو طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھاؤ، طیب کی جگہ پر خبیث کو نہ بٹھاؤ. اگر رسول طیب ہے
اگر رسول تو اسی طیب اور طاہر اور بلند رسول نے کہا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، عربی میں من کی 14 معنی ہیں. نرف کیا میرے دوستو؟ من کی عربی میں 14 معنی، 14 معنی. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے؟ ہاں یہ کہہ دیتا، اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ حسین منی، جس طرح سلمان کے لیے کہا تھا کہا سلمان منا اہل البیت، تو وہاں من کی جو معنی ہے اپنا، میرا، ہمارا، وہاں من کی معنی ہوتی ہے ہمارا، اپنا. سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے. کبھی رسول نے یہ بھی کہا کہ انا من سلمان، میں سلمان سے ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہاں من کی معنی اور تھی کہ سلمان ہمارا ہے، اور یہاں کہا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ میں کر کے دنیا کو بتایا کہ جو میں ہوں وہ حسین ہے. کتنے گھبرا گئے میرے دوستو؟ نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات؟ جو میں ہوں وہی حسین ہے. جو میں وہی حسین، جو میں ایک ہوتا ہے بقا، یعنی چیز کی بقا. ایک ہوتی ہے چیز کی بقا، نہیں میں سمجھا نہیں سکا. یعنی ایک ہوتی ہے چیز کی بقا، دوسرا ہوتا ہے وجود. اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ اس کا وجود ہے، لیکن پتا نہیں کہ کب تک چلے. 10 سال، 12 سال، 20 سال کے بعد ختم ہو جائے. یہ ہے اس کی بقا. 20 سال اس کی بقا، یہ اس کا وجود. تو رسول نے فرمایا حسین منی، حسین کا وجود میری وجہ سے ہے. حسین کا وجود میری وجہ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، لیکن میری بقا حسین کی وجہ سے ہے. میری بقا حسین کی وجہ سے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کراچی والے، کیونکہ میں نے پوری دنیا میں آپ کی تعریف کی ہے کہ کراچی کے ایسے سامعین ہیں. میرا وجود، حسین کا وجود میری وجہ سے، اور میری بقا حسین کی وجہ سے. اب یہ جو کلمہ ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ نماز حسین کی وجہ سے. ارے کچھ تمہیں آتا ہی نہیں ہے، اور یوم حسین کے اسٹیج پر بات کرتا ہے عبدالحکیم کے سامنے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ نے بھی قرآن میں عجیب جملہ کہا. لکھ لو اس آیت کو، سورۃ طور کی 22ویں آیت کو لکھ دو. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے کہا وہ مومن جن کی اولاد
اتباع کرتی ہے ان کے ایمان میں. وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں، تو وہ ان کی منیت ہوتی ہے. کتنا میں نے جملہ کہا، نہیں سمجھے؟ پھر قریب آ کر بات کرتا. والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. اللہ نے کہا وہ مومن جن کی اولاد اتباع کرتی ہے ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں، تو وہ اولاد ان کی منیت ہوتی ہے. یعنی منیت میں ایک تو اولاد آتی ہے، اور اولاد بھی وہ جو عقیدے میں باپ نانا جیسی ہو. جیسا بابا کا عقیدہ ویسا بیٹے کا عقیدہ، جیسے نواسے کا عقیدہ ویسے ہی نانے کا عقیدہ. تو رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. عبدالحکیم جو میرا ایمان ہے وہ حسین کا ایمان ہے، جو حسین کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے. ابھی ہے کوئی ماں کا لال جس کا عقیدہ رسول جیسا ہو؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ جو رسول کا عقیدہ، وہ حسین کا عقیدہ، وہ علی کا عقیدہ. ہاں تم نے سمجھا ہی نہیں. ہمیں مت کہو، اپنوں کو بھی سمجھاؤ. کہتے ہو یہ سیاست میں تمہیں نظر نہیں آیا کہ رسول نماز میں حسین اوپر؟ ارے کس کی نماز ہے؟ عبدالحکیم کی؟ کسی ملا کی؟ نوجوانوں زبان سے بات کروں، میں تمہیں سکھلانا چاہتا. نعرہ حیدری. کچھ نہیں ہے. رسول نماز میں، اور رسول ہے کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رسول خود نماز، رسول خود بندگی، بندگی میں اوپر حسین. رسول بندگی میں اوپر حسین. اب کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو نماز کو کہ سر اٹھائے. کہو رسول کو. ارے رسول کیا نماز؟ نماز رسول کا وجود نماز ہے، رسول کا وجود دین ہے، رسول کا وجود عبادت ہے. عبادت میں، بندگی میں اوپر حسین. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وحی آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا نہیں چاہ رہا تھا، خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر اٹھاؤں، اسی لیے انتظار میں تھا کہ کب حسین اٹھتا ہے، کب سر اٹھاؤں. ارے کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو بندگی کو کہ سر اٹھائے. بندگی میں ایمان سے بتاؤ، اگر رسول سر اٹھاتا تو نبوت رہتی؟ آپ نے میرے جملے کو ہی نہیں سمجھا. نوجوانوں یوم حسین کرواتے ہو، کوئی عقل نہیں ہے. ارے دوستو میرے بزرگوں، اللہ نے کہا کہ نہیں سر اٹھاؤ جب تک حسین نہ اٹھے. اب اگر رسول سر اٹھاتا تو رسالت رہتی؟ ہے کسی ملا میں جرأت جو جواب دے؟ ارے ہاں رسول نے اسی لیے بتایا اپنوں کو بھی کہو. محرم آتا ہو یہاں سے جلوس نہ نکلے مسجد کے سامنے. کیوں؟ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے.
ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے. ہاں تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ یا حسین کرتے ہیں نا. بس سے جلوس نہ نکلے. میں سب کو کہتا ہوں، انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی خیال کرے. ارے حسین اوپر، رسول بندگی میں آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ رسول کی نماز میں خلل پڑا. یہاں تمہاری سیاستہ نے دی آواز کہ حسین 2 برس کا، حسن 3 برس کا. رسول مسجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے، دونوں بچے دوڑ کے چلے آ رہے تھے. رسول نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا خطبے کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا اور دوڑے حسن اور حسین کو زانوں پر بٹھایا. ہے کوئی ماں کا لال جو کہے کہ رسول کے خطبے میں خلل پڑا، رسول کے نماز میں خلل پڑا؟ ارے رسول نماز میں، تصور میں حسین. تو آج عبدالحکیم کو کراچی میں کہہ دو، جاؤ جو لکھنا ہو جاؤ. جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر یا رسول والی نماز ہے یا شیطان والی نماز ہے؟ نعرہ حیدری! یہ ہے ہمارا حسین. گھبرا تو نہیں گے؟ نہیں. جاؤ میرے تمام مسلمان بھائی، یہاں بھی علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. رسول نے فرمایا نا قبلہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے. نہ رسول کی شعبان میں ولادت، نہ رسول کی وفات شعبان میں. پھر یہ رسول کا مہینہ کیسے آ گیا؟ ارے رسول کی نہ شعبان میں ولادت ہے نہ وفات ہے، اور تمام مسلمان پڑھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو بھائی رسول کی نہ وفات ہے نہ رسول کی ولادت ہے، تو یہ رسول کا کیسے مہینہ ہو گیا؟ رسول نے فرمایا عبدالحکیم جس کی وجہ سے میری بقا ہے، جس کی وجہ سے میری بقا ہے وہ حسین اسی مہینے میں آ گیا. یہ میرا مہینہ ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو میری بقا نہ ہوتی. اگر حسین نہ ہوتا، سنو آخری 3 آیتیں اور دعوت فکر. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ جا کر سوچیں جا کر کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، رسول یتیم پیدا ہوئے. کیوں یتیم پیدا ہوئے؟ کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ کا منصوبہ یہی تھا کہ ہر فضیلت کو موڑ دے ابو طالب کے گھر کی طرف. اللہ کی یہی منشا تھی، اللہ کی یہی منشا تھی کہ ہر فضیلت کو موڑ دے ابو طالب کی گھر کی طرف. اب جب جناب عبداللہ گیا تو خدا کے گھر کی چابیاں کس کو ملی؟ ابو طالب کو. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس. خدا کے گھر کی چابیاں. توجہ، یہ یوم حسین کا آخری جملہ عبدالحکیم کراچی میں کہہ رہا ہے کہ حسین کو پہچانو.
ہمیں موقع دو، ہم اپنا حسین منائیں، ہمیں موقع دو، حسین ہمارا ہے. کیا حسین؟ خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس. اور پھر ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. اللہ کی رضا کی چابیاں علی کے پاس، خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. سنو آخری جملہ سنو، خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، خدا کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ بقر میں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کا وہاں رخ موڑیں گے جہاں آپ کی رضا ہو، میری نہیں. اس قبلے کی طرف رخ کریں گے جہاں میرے رسول آپ کی رضا ہو، آپ کی رضا. بڑا جملہ کراچی کا، جہاں آپ کا منہ، جہاں آپ کا رخ مڑے وہ آپ کی رضا مڑ رہی ہے، خدا کی رضا مڑ رہی ہے. میرے رسول جہاں آپ کا چہرہ مڑے وہ آپ کا چہرہ نہیں، میری رضا مڑ رہی ہے. توجہ، قریب آ کر قبلۃً ترضاها، وہاں آپ کا رخ کریں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. یعنی جہاں رسول کا چہرہ مڑے وہاں خدا کی رضا مڑ رہی ہے. اب یہ سیاستہ کے جملے ہیں کہ عید کا دن ہے. مجلس فکر کا نام ہے، حسن اور حسین آئے. نانا اوروں کی سواریاں ہیں، ہمیں کوئی سواری نہیں. کہا میں جو تمہاری سواری ہوں. رسول نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا. نانا اوروں کی باغیں ہیں، ہماری کوئی باغیں نہیں. آدھے زلف حسین کو دیے، آدھے حسن کو. کبھی حسین موڑتا ہے، کبھی حسن موڑتا ہے. ارے یہ محمد نہیں مڑ رہا، خدا کی رضا مڑ رہی ہے. یہ محمد نے نعرہ حیدری، یہ محمد نہیں، خدا کی رضا مڑ رہی ہے. تو آئی بات سمجھ میں. آج کے جلسے کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ خدا کا گھر، اللہ کی رضا، رسول کی رضا، یہی چاہیے نا ہمیں. تو خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس، رسول کے رضا کی چابیاں حسن اور حسین کے پاس. ارے یاد رکھو، مرتے مرتے مر جاؤ گے. خدا کا گھر تب ملے گا جب ابو طالب کے دروازے پر آؤ گے. خدا کی رضا تب ملے گی جب علی کے دروازے پر آؤ گے. اور رسول کی رضا تب ملے گی جب حسن اور حسین کے دروازے پر آؤ گے. نعرہ حیدری. اور ان الفاظوں کے ساتھ میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کیا.
तमाम सामीन से इल्तिमास है